بیت المقدس شریف 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کا محاصرہ کر لیا اور 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جاری رہنے والے اس محاصرے کے بعد شہر کو فتح کر لیا گیا۔ فتح بیت المقدس شریف کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی صلیبی جنگ میں کیا جا چکا تھا۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں زبردست شکست کھانے کے بعد صلیبیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ چکی تھی اور ان کی کئی اہم شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا، نابلس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر عیسائیوں کے اہم شہر بھی فتح کر لیے تھے۔ ان تمام شہروں سے بھاگے ہوئے صلیبی اور جنگ حطین میں شکست کھانے والے صلیبی سور پہنچ گئے، کیونکہ یہ ایک واحد قلعہ تھا جو صلیبیوں کے پاس بچ گیا تھا۔ باقی تمام بڑے بڑے قلعے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیے تھے۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج نے سور کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس محاصرے کے طول پکڑنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس شریف پہنچ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بیلن آف بلیان کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ بیلن آف بلیان عیسائیوں کا سردار اور کمانڈر تھا، کیونکہ باقی تمام سردار اور کمانڈر جنگ حطین میں یا تو مارے جا چکے تھے یا کچھ کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ حالانکہ یروشلم کے بادشاہ کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں قید کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر خون خرابے کے شہر کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنا اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور سلطان کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد تیر اندازوں نے حملے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگباری بھی کی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روز کے محاصرے کے بعد سلطان نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا گیا۔ 29 ستمبر کو سلطان کی افواج شہر کی ایک فصیل کا حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن سلطان کی افواج فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر کے اختتام پر بیلن آف بلیان نے جب دیکھا کہ اس کی عسکری طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا۔ جو لوگ فدیہ نہ دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود ادا کیا۔ اس کے بعد فدیے کی رقم مزید کم کی گئی۔ بیلن نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام صلیبیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر کو بیلن نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام مسیحیوں کو فدیے کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے، جس میں 50 دن تک توسیع کی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رعایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھے۔ آپ نے غلام بنائے گئے مسیحیوں کا فدیہ خود ادا کر کے ان کو بھی رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ آپ نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 عیسوی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا،
بلکہ آپ نے انہیں حد درجہ رعایت دی اور فتح کے بعد سلطان نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھلوایا۔ اس کے برعکس جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا تو صرف ایک ہفتے میں 1,00,000 مسلمانوں کو بیت المقدس شریف میں ذبح کر دیا گیا تھا۔ مسجد اقصی میں 10,000 مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ جب یورپی بادشاہ کو فتح کی اطلاع دی گئی تو خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تلے آ پہنچا ہے۔ مسجد عمر کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی، اس میں مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی داخل نہ ہو سکا۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان صلیبیوں نے عیسائیت کے نام پر مسلمانوں سے نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس شریف کو فتح کیا تو تمام صلیبیوں کو معاف کر دیا۔